سوچتا ہوں عذاب دھوکا ہے۔ یقیناً اللہ رب العزت مالک دو جہاں واضح طور پہ قرآن مجید میں فرما رہا ہے کہ اے ابن آدم، تمہارے سر پر اشرف مخلوقات کا تاج رکھ کر میں اس دنیا میں اپنا وکیل بنا کر بھیج رہا ہوں۔ یاد رکھنا کہ میں تمہاری رزق میں بہت سارے لوگوں کا رزق رکھ رہا ہوں، جس میں تمہارے غریب سر فہرست تمہارے غریب رشتہ دار ہیں، تمہارے پڑوسی ہیں، مساکین ہیں، سسکتے، بلکتے، تڑپتے، چیختے، چلاتے، ایڑیاں رگڑتے ہوئے جو میرے بندے ہیں۔ یاد رکھنا جو میں تمہیں وسیع رزق عطا کر رہا ہوں، اس رزق میں سے جو رزق میں نے ان کا تمہیں دیا ہے اور جو وکیل بنا کے تمہیں بھیج رہا ہوں، اگر اس رزق میں سے ان کا رزق ان تک نہ پہنچایا تو یاد رکھنا پلٹ کے بعد تم نے میرے پاس ہی آنا ہے اور تم سے ایک پیسے کا حساب ہے۔ انتہائی ذی احتشام، ذی محتشم، ذی وقار، نابغہ روزگار، عدیم المثال، جامع الکمالات، یہ جو میرے روبرو ہستیاں بیٹھی ہیں، چاہے وہ جناب نفر خان صاحب کی صورت میں ہو، چاہے وہ رفاہی دکھی انسانیت کی خدمت کرنے والی جتنی بھی رفاہی تنظیمیں ہیں ان کے وابستہ وہ چنے ہوئے، وہ منتخب کرتا خدا کی طرف سے لوگ بیٹھے ہیں، جناب ظفر باجوہ صاحب ہوں، جناب انصر خان صاحب ہوں، جناب انصر تابر صاحب ہوں، جناب مختار خان صاحب ہوں، جناب مغلے صاحب ہوں، یہ دیگر ڈاکٹر خالد صاحب، شروز حاضر صاحب، رانا شہد صاحب، ڈاکٹر منور صاحب، اور میں دست ادب جوڑتے ہوئے آپ تمام ذی وقار احباب سے معذرت چاہتا ہوں اگر میں ان عظیم ہستیوں میں سے کسی کا نام نہ لے پاؤں تو دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے، اور میں بھی نہیں چاہتا کہ میں آپ کی سماعتوں کو زخمی کروں، اور میں یہاں ذکر میڈیا پرسنز کا کروں گا جو آپ کی اس خدمت کو آگے بڑھانے میں جن کا کلیدی کردار ہے، چاہے وہ تنویر صاحب ہوں، چاہے وہ حبیب صاحب ہوں، چاہے وہ عمران صاحب ہوں، چاہے وہ سیف اللہ صدیقی صاحب ہوں، یا دیگر جن کا سوشل میڈیا سے، پرنٹ میڈیا سے یا الیکٹرونک میڈیا سے وہ بھی انہی رفائی تنظیموں کے دست بازو ہیں، میں انہیں بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ذی وقار احباب، عصر حاضر ہر شخص پریشان سے دکھائی دیتا ہے، ہر شخص خیالات کی منتشر افواج کو یکجا نہیں کر پا رہا، کوئی شخص زندگی کو بوجھ سمجھ کر گزار رہا ہے، کوئی زندگی کا توان بھر کر آگے بڑھ رہا ہے، کوئی خدا کے دیے ہوئے پر راضی رہ کر جس کو خدا نے معرفت عزتی عطا کی ہے
وہ خدا کے دیے ہوئے رزق پر شاکر ہو کے آگے بڑھ رہا ہے۔ لیکن یاد رکھیں معزز حضرات، ہم سب کی یہ اجتماعی ذمہ داری ہے کہ ہم ان تک پہنچے۔ اس سے ڈاکٹر اقبال صاحب نے کہا کہ وہ ایمبولینس آج جو میرے سامنے کھڑی ہے اور ان کی خدمات کو اگر میں اپریشیٹ نہ کروں تو یہ خیانت ہوگی۔ خدا کے لیے وہ لوگ تمہارے پاس چل کر نہیں آئیں گے، تم نے انہیں ڈھونڈنا ہے، تم نے ان تک پہنچنا ہے، اور تم نے وہ خدا کا دیا ہوا رزق ان تک پہنچانا ہے۔ معزز حضرات، یہاں انصر غفر خان صاحب کے میں نے پوچھا یہ ہستی کون ہیں، ان کا چھوٹے بھائی ہیں۔ یہاں بہت سارے عظیم لوگوں کی میں نے باتیں سنی، معذرت میں ان کے نام سے آگاہ نہیں ہوں، آشنا نہیں ہوں، اس کے لیے بھی معذرت چاہتا ہوں۔ یاد رکھیں یہ ہمیشہ انما الاعمال بالنیات۔ آپ سب راسخ العقیدہ مسلمان بیٹھے ہیں، میں سامنے ہوں، میرے اس سائٹ پہ یہ سائٹ بیٹھے ہیں، آپ سب راسخ العقیدہ مسلمان ہیں، اور خدا کہہ رہا ہے کہ اگر تم کسی کو دے رہے اگر اس کو مخفی طریقے سے چھپا کے دو گے تو اس کا بھی تمہیں اجر دوں گا۔ اگر تم اس نیت سے دے رہے کہ اگر میں اسے دوں اور اس کے کم از کم چہرے کو چھپا کر اگر میں سوشل میڈیا کے ذریعے اس کی تشہیر کروں تاکہ دوسرے لوگوں کو موٹیویشن ملے، دوسرے لوگوں کو اس چیز کی آگاہی ہو کہ اگر میرے پاس اگر کچھ رقم ہے اور جو میں نے مستحقین تک پہچانی ہے تو میں کس طرح ان مستحقین تک پہنچوں، تو میں سمجھتا ہوں آپ تمام رفائی تنظیمیں اس دینے والے کے لیے ایک بہت بڑا سورس ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اگر آپ کوئی کام بھی کریں گے رعایت کاری کے لیے، مہینہ کر لیں، 2 کر لیں، 1 سال کر لیں گے، پھر نہیں کر پائیں گے کیونکہ اس میں اللہ کی تائید حاصل ہے۔ جس کام اللہ رب العزت کی تائید حاصل ہے، خوشنودی حاصل ہے، وہ کہہ رہا ہے اے میرا بندہ مجھ پہ یقین رکھ، میں تیرا رازق ہوں، میں ہی تو ہوں جو تیری ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک رزق تمہیں دیتا رہا۔ اس وقت وہ کون تھا جو تم تک رزق پہنچا رہا تھا سوائے میرے؟ اے ابن آدم، عجیب بات ہے کہ جب تم اس دنیا میں آیا اور شعور کی منزلیں طے کر کے تم بلوغت کی طرف بڑھنے لگا، تم پھر سمجھنے لگا کہ میں اسے پار رہا ہوں، میں اسے پار رہا ہوں، میں اپنے بچوں کو پار رہا ہوں، میں اپنے کنبے کو پار رہا ہوں، میں معاشرے کو پار رہا ہوں۔ نہیں، تم نہیں پار رہے، یہ میں پار رہا ہوں۔ فرق صرف یہ ہے کہ تمہارا یقین مجھ سے ہٹ گیا ہے اور تم پھر اپنا نام لے کے کہہ رہے ہو کہ میں اسے دے رہا ہوں، میں اس کو دے رہا ہوں۔ نہیں، تمہیں بھی میں دے رہا ہوں اور تمہارے ذریعے انہیں بھی میں دے رہا ہوں۔ معزز حضرات، نفر خان صاحب نے اور دیگر ہستیاں جس نے پی ایچ ڈی احباب ڈاکٹر صاحبان بھی یہاں آئے، سباق صاحبان بھی آئے، معذرت ان کے نام سے آگاہ نہیں ہوں، اس کے لیے میں بارہا دفعہ معذرت چاہتا ہوں۔ یہ ایسے لوگ ہیں، یہ ہمارے معاشرے کا بیش قیمت اثاثہ ہے، اور خدا کی قسم یاد رکھیے یہ پیش نظر بات رہے، اپنی اذہان کی کھڑکیوں کو کھول یہ بات داخل کرے، لوح دل پر نقش گندہ کر لے۔ خدا کی قسم تم چنے ہوئے لوگ ہو، تم منتخب کردہ لوگ ہو، خدا تمہیں چن چکا ہے، خدا تمہیں منتخب کر چکا ہے، اور یہی سبب ہے کہ تم ایڑیاں رگڑنے والوں تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
گفتگو طویل نہ ہو جائے، میں یہاں پولیٹیکل بات نہیں کرنا چاہتا، یہاں کوئی کی گئی اور اس کی ضرورت میں نے بھی محسوس کی۔ پھر ایک عظیم ہستی جو میں سمجھتا ہوں یہاں نشست پہ موجود نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میں اس ہستی کو یہاں سے رخصت ہو چکی، ان کے کلینک کا ظاہر اتنے بے شمار پیشنٹ تھے، عزت ذی احتشام ڈاکٹر کاشف سلطان صاحب، جو انہوں نے ایک حلف لینا چاہا اور آپ نے بخوشی کیا، اس کے پس منظر میں آپ کو کوئی باؤنڈ کرنا نہیں تھا، آپ کو صرف نثار ذات سے باہر نکالنا تھا کہ دیکھیں المیہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں سیاست کو مقدس پیشے کے طور پہ اپنا کے نہیں کی جا رہی، لوگ اپنے اساسوں کو بنانے کے لیے، اپنی طاقت میں اضافہ کرنے کے لیے وہ شاید سیاست کے میدان میں آتے ہیں۔ اگر آپ ان میں مرج ہو جائیں گے تو آپ کسی سیاسی جماعت کی ایک ذیلی پولیٹیکل ونگ بن جائیں گے، تو کم از کم اس سے اپنے آپ کو ڈسٹنس پہ رکھیں۔ آپ انفرادی صورت میں بے شک آپ جس کو چاہتے ہیں، جس کو پسند کرتے ہیں، آپ اس کو ووٹ دیجئے، اور آپ کا یہ گلہ عجیب سا لگا، وجہ بھی ہے، اس کا ذکر بھی ضروری تھا، یہ گلہ وجہ اس لیے نہیں لگا کہ کیا ووٹنگ لسٹ جب ایک نوجوان کا ووٹ کاسٹ درج ہوتا ہے، اب جب وہ پولنگ اس ووٹ کی طاقت کو استعمال کرنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے، کیا آپ نے اس کو یہ سمجھایا کہ تمہارے ووٹ کی طاقت کیا ہے، تم اس ووٹ کی طاقت سے کیا کر سکتے ہو، تم اس ووٹ کی طاقت سے کس طرح معاشرہ بدل سکتے ہو، تم اس ووٹ کی طاقت سے کس طرح نوجوانوں کا مستقبل روشن کر سکتے ہو، تم اس ووٹ کی طاقت سے کیسے حریص سگان آس اپنی سیاست محدود نسل در نسل ان سرداروں اور آقاؤں کو شکست دے سکتے ہو، کس طرح تم ایک بہترین قیادت منتخب کر کے اپنی سوسائٹی میں انقلاب لا سکتے ہو۔ معاف کیجئے میں آپ کی طرف اشارہ گو نہیں ہوں، میں اپنے دامن کی طرف جھانکتا ہوں، میں احتساب بے ساتھ سے اپنے آپ کو یہ گزار کے کہہ رہا ہوں کہ آج بھی میں کسی نہ کسی نسبت کی بنیاد پر ووٹ کاسٹ کرتا چلا آیا ہوں، میں نے آج تک میرٹ پہ ووٹ کاسٹ کیا۔ جب تک آپ کو یہ شعور نہیں ہوگا، جب تک آپ کو یہ گواہی نہیں ہوگی، اور یہ آپ لوگوں کا، آپ جیسے نابغہ روزگار لوگوں کا، آپ جیسے انٹلیکچوئلز لوگوں کا، آپ جیسے اس معاشرے کے اطالب لوگوں کا حکام ہے کہ خدا کی قسم آپ کتنا دے لیں گے، آپ کتنا دے سکتے ہیں۔ عالمین کا پروردگار اپنے حبیب کے آل کے صدقے اتنا واسع رزق عطا کرے، آپ دیتے دیتے نہ تھکیں، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے، یہ بھی ایک حقیقت ہے، یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب تک آپ اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے اس معاشرے کی اصلاح نہیں کریں گے، اور بالخصوص اجداد اسلاف جو غلطی کر چکے وہ کر چکے، کوئی تہہ خاک چلا گیا، کوئی اجر رسیدہ ہو گیا، کوئی ہے تو شاید وہ وہی فنڈامنٹلسٹ ہے، لیکن کم از کم فارچونیٹلی آپ کے ہاں ایک کثیر تعداد، if I'm not mistaken 60% آپ کے پاس یوتھ ہے، آپ اٹھیے ان کو سمجھائیے تاکہ وہ اپنے بہترین اپنے امیدوار کو منتخب کریں، پھر چاہے ایڈوکیشن سیکٹر ہو، چاہے ہیلتھ سیکٹر ہو، یا آپ کو دنیا میں بہترین قوم کے طور پر متعارف کرانا ہے، تو یاد رکھیے معاشرے سے بھوک بھی ختم جائے گی،
معاشرے سے بے روزگاری بھی ختم ہو جائے گی۔ آپ کا فیس جو ایک دنیا دہشت گرد کی صورت میں دیکھتی ہے، آپ کے فیس جو دنیا پتہ نہیں کیا کیا آپ کو القابات سے وہ نوازتی ہے، اور آپ کا وہ کم از کم چہرہ بھی خوبصورت ہو جائے گا۔ اور میں یقینی طور پہ آپ تمام احباب کا صمیم قلب سے شکر گزار ہوں۔ میں یقینی طور پر آپ کا شکر گزار ہوں کہ مجھ جیسے ایک انتہائی ایک وہ کہتے ہیں مستحق جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کہ مجھے اتنی میری توصیف بیان کی گئی، مجھے اتنی توقیر سے نوازا گیا، اور اللہ رب العزت آپ سب کو اپنی حفظ و مان میں رکھے۔ اللہ رب العزت آپ کو ہمیشہ اتنا دے کہ آپ ایڑیاں رگڑتے، سسکتے، بلکتے، چیختے، چلاتے اپنے بہن بھائیوں کی مدد کر سکیں۔ اور اس دعا کے ساتھ کہ میں اپنی اس تقریر کا اختتام کروں گا، وہ ایک ہے کہ اس میں رحیم دیکھتا ہوں، میں جب بھی اس میں رحیم دیکھتا ہوں سوچتا ہوں عذاب دھوکا ہے۔ اور اس مدحن نے جس طرح آپ کو قرآنی کلمات کی طرف متوجہ کیا، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ خدا کے لیے اپنے آپ کو پہچانیے، آپ کے سر پہ اشرف المخلوقات کا تاج ہے، اس کو سر سے اتار کے پھینکیے نہیں، اور اپنی حقیقت کو درندگی میں، شفافیت میں نہ بدلیے، اور اپنے آپ کو میں ہمیشہ کہتا ہوں اور ہمیشہ کہتا ہوں اور میں بانگ دول کہتا ہوں کہ آپ کیوں کہتے ہیں کہ یہ بڑا بہترین انسان ہے، یہ فرشتہ سے انسان ہے؟ اپنے آپ کو پہچانیے، آپ کو تو فرشتوں سے بھی افضل بنایا گیا ہے۔ انسان بذات خود انسان ایک اتنا بڑا منصب ہے، بس ضرورت ہے تو اپنے اس پیدائشی منصب کو، اس اکتسابی منصب کو، اس دیے گئے خدا کی طرف سے اس منصب کو پہچاننے کی ضرورت ہے، اس کی ادراک کی ضرورت ہے، اس کی شعور کی ضرورت ہے۔ آپ سلامت رہیں، آپ کی نسلیں سلامت رہیں۔ بہت